عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات جان دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محترم سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العزت کی لا ریب و بے عیب کتاب قرآن مجید برہان رشید کی آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال بوسیلہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس آیہ مقدسہ کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پاک کلام کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دوبارہ ماہ رمضان مبارک میں جمعۃ المبارک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، جو آیہ مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے محبوب اس وقت تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے کہ جب تک موت آپ کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو جائے۔ آیہ مقدسہ کا مفہومی معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ محبوب زندگی کے کسی بھی مرحلے میں عبادت کو ترک نہ کیجیے گا۔ عبادت تب تک کرنی ہے جب تک آپ کے پاس موت حاضر نہ ہو جائے۔ تو عزیزان گرامی، یہ آیہ مقدسہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے خطاب فرمایا۔ اب سوچنے والی بات ہے نا کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر تو زندگی کے کسی لمحے، کسی مہینے، کسی ہفتے عبادت معاف نہ ہو، اور ہم کون ہوتے ہیں کہ جناب ماہ رمضان کے بعد عبادات چھوڑ دیتے ہیں؟ ہمارا جو رویہ ہے وہ تو یہی ہے نا کہ ماہ رمضان المبارک میں ہماری مساجد جو ہیں وہ الحمدللہ پر ہوتی ہیں، نمازوں کے وقت بھی، اور عام جب محافل ہو تو اس وقت بھی۔ لیکن جب ماہ رمضان المبارک بیت جاتا ہے تو پھر وہ مساجد اسی طرح ویران ہو جاتی ہیں، مساجد کے اندر پھر وہ ذوق اور شوق عوام کا نظر نہیں آتا۔ حالانکہ ہم عبادت ماہ رمضان کی نہیں کرتے، ہم عبادت خدا کی کرتے ہیں، ہم عبادت رب کی کرتے ہیں۔ تو بھائی مہینہ گیا ہے، میرا رب نہیں گیا۔ ماہ رمضان المبارک ختم ہوا ہے پر میرا رب تو باقی ہے نا۔ تو لہذا اس بنیاد پر سوچنا ہے یہاں پر کہ جب کسی حالت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ عبادت ترک نہیں کرنی، تو ہمارے لیے پھر اس سے بڑھ کر حکم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور سیدی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے صاحبزادے حضرت شیخ ابو نصر موسیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں سفر پر نکلا تو جنگل بیابان میں پہنچا تو وہاں پر پانی کوئی نہیں تھا، سخت قسم کی مجھے پیاس لگی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اچانک ایسا ہوا کہ آسمان پر ایک بادل آیا اور اس بادل نے بارش برسائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پانی خوب سیر ہو کر پیا۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنی پیاس کو بجھا لیا تو پھر اچانک میں نے کیا دیکھا کہ اچانک آسمان کے چاروں طرف نور چھا گیا۔ نور چھایا اور اس نور سے آواز کیا آئی؟ آواز آئی، اے عبد القادر میں تیرا رب ہوں، آج کے بعد تیرے لیے ہر حرام چیز بھی حلال ہے، اور آج کے بعد تجھے عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہر حرام چیز
ہم نے تیرے لیے حلال کر دی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا، فرمایا فوراً وہ روشنی ختم ہو گئی۔ فرمایا کہ وہ شیطان تھا جو مجھے بہلا اور پھسلا رہا تھا، جب میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو لہذا وہ شیطان بھاگ گیا۔ اب سوچنے والی سمجھنے والی اگلی بات ہے، آپ کے صاحبزادے فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ ابا جی آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ شیطان ہے، کہ بادل سے پانی کا برسنا، آسمانوں کا روشن ہو جانا، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ آپ کا رب نہیں ہے، یہ شیطان ہے؟ تو آپ نے پتہ کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا کہ یار میں نے یہیں سے اندازہ لگایا کہ نماز تو میرے محبوب پر زندگی بھر معاف نہیں ہوئی تو مجھ پر معاف ہوگی۔ کیا میں نے اپنے محبوب سے بڑھ کر نمازیں پڑھی ہیں؟ کیا میں نے اپنے محبوب سے بڑھ کر عبادت کر لی ہیں؟ تو میں سمجھ گیا کہ جس رب نے محبوب پر نمازیں معاف نہیں کی اس نے مجھ پر بھی معاف نہیں کی، اور یہ جو معافی کا اعلان کر رہا ہے یہ میرا رب نہیں ہے، یہ شیطان ہی ہے، یہ شیطان ہے۔ تو لہٰذا یہ بات ذہن میں رکھیے کہ نماز عبادات کسی مہینے کے اندر اور کسی ہفتے کے اندر کسی وقت کے اندر بندے پر معاف نہیں ہے۔ عبادات تسلسل کے ساتھ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا نا، ہمارا تو ہوتا ہے کہ ماہ رمضان مبارک میں آئے تو جناب جی ہزار رکعت نماز نوافل پڑھ لیے، کسی نے 100 پڑھ لیے، جناب جی ہر طرح کی جناب عبادات کی۔ صدقات کی بات کریں تو جناب جی لاکھوں روپے صدقے کر دیے، لیکن جب ماہ رمضان المبارک گزر گیا پھر نہ تو وہ عبادت کا ذوق اور شوق رہا اور نہ ہی وہ صدقات کی پھر بھرمار رہی۔ صدقات بھی ختم ہو گئے، پھر وہ عبادات کی جو ذوق تھا، جو شوق تھا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ پر میرا رب کیا چاہتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال احب الی اللہ تعالی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور رب کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل کیا ہے؟ سب سے پسندیدہ اعمال میرے رب کے ہاں کیا ہے؟ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ادومھا وان قل، آپ نے فرمایا کہ میرے رب کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل یہ ہے کہ عبادت بے شک تھوڑی ہو پر مسلسل ہو، عبادت بے شک تھوڑی ہو پر تسلسل کے ساتھ ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ ماہ رمضان کے اندر 100 رکعت نماز نفل پڑھے اور رمضان کے بعد 5 نمازیں فرض بھی ادا نہ کر سکا۔ فرمایا کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ جناب 5 نمازیں ہی پڑھے پر تسلسل کے ساتھ پڑھے۔ تو اللہ رب العزت کے ہاں عبادت وہی پسندیدہ ہے جو تسلسل کے ساتھ باقی رہے۔ تو عزیزان گرامی، آج جمعۃ الوداع ہے، ہم میں سے ہر بندہ یہ سوچ کر جمعہ پڑھنے کے لیے آتا ہے کہ یار پتہ نہیں کہ زندگی میں پھر یہ جمعہ نصیب ہوتا ہے کہ نہیں۔ یعنی ہم میں سے ہر بندہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اگلے ماہ رمضان مبارک تک میں زندہ بھی رہتا ہوں کہ نہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو صحابہ کرام علیہم رضوان کی تربیت کی نا، آپ نے جناب لمبی امیدیں باندھنے سے سب سے پہلے منع فرمایا۔ ہم میں سے اگر اکثر لوگ عبادات سے غافل ہیں نا، اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ ہم لوگوں نے لمبی امیدیں باندھی ہوئی ہیں۔ جو جوان ہے وہ کہتا ہے کہ ابھی تو جناب کالے بال ہیں، جب سفید ہوں گے تو پھر نماز پڑھ لیں گے، جب بابے بنیں گے تو پھر مسجد اپنی ہے جناب جی، پھر مسجد میں نماز پڑھیں گے۔ تو یہ لمبی امیدیں ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے صحابہ سے پوچھا، آپ نے فرمایا ہاں یارو بتاؤ موت کو کتنا قریب پاتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور ابھی یہ ظہر کی نماز پڑھی ہے، پتہ نہیں عصر کی نماز پڑھنا نصیب ہوتی بھی ہے کہ نہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ یار میری بارگاہ میں بیٹھ کر اتنی لمبی امیدیں کہ ظہر سے عصر تک زندہ رہنے کی امید ہے۔ پھر ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور عصر کی نماز پڑھی ہے، پتہ نہیں مغرب کی نماز پڑھنا نصیب ہوتی ہے کہ نہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا یہ بھی بڑی لمبی امید ہے، عصر سے لے کر مغرب تک زندہ رہنے کی یہ جو امید ہے یہ بھی بڑی لمبی ہے۔ فرمایا میرے نزدیک موت اتنی قریب ہے کہ ایک طرف سلام پھیرا ہے، پتہ نہیں دوسری طرف پھیرنا نصیب ہوتا بھی ہے کہ نہیں۔ فرمایا موت اتنی قریب ہے، تو لہٰذا ہم میں سے ہر بندہ سال بعد کا تو حساب لگا لیتا ہے کہ جناب جمعۃ الوداع پڑھنے چلتے ہیں، کیوں جی پتہ نہیں جناب جی اگلے سال یہ نصیب ہوتا ہے کہ نہیں۔
تو جناب آپ جو نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں پتہ نہیں اگلی نماز نصیب ہوتی بھی ہے کہ نہیں۔ اس بنیاد پر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مجھے مختصر سی نصیحت فرمائیے۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جب تو نماز پڑھنے لگے نا تو پھر ہر نماز کو تو اپنی آخری نماز سمجھ کر پڑھ۔ جب بھی تو نماز پڑھے تو یہ سمجھ کہ بس یہ میری آخری نماز ہے، پتہ نہیں اگلی نماز نصیب ہوتی بھی ہے کہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدہ رابعہ بصری سلام اللہ علیہا 50 سال زندگی ہے آپ کی، اور 50 سال آپ نے مطلب کہ ہوش کے جو گزارے ہیں نا 50 سال، ان 50 سالوں کے اندر آپ نے نہ تو کبھی بستر بچھایا اور نہ ہی کبھی بستر پر اپنی کمر کو سیدھا کیا۔ ان 50 سالوں کے اندر بشری تقاضے کے مطابق اگر نیند پوری کرنی بھی تھی جناب، کبھی سجدے کی حالت میں کی تو کبھی قیام کی حالت میں کی۔ نماز کی حالت میں آپ نے نیند کو پورا کیا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو نیند کوئی نہیں آتی؟ آپ نے فرمایا کہ جس کو پتہ ہو نا کہ میں نے مرنا ہے تو اس کو نیند نہیں آیا کرتی۔ جس کو خبر ہو نا کہ مجھے موت آنی ہے، میں نے مرنا ہے، پھر وہ سوتا نہیں ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ سلام اللہ علیہ آپ جناب فرماتی ہیں کہ میں ہر نماز اپنی آخری نماز سمجھ کے ادا کرتی ہوں کہ پتہ نہیں جناب اگلی نماز نصیب ہوتی بھی ہے کہ نہیں۔ تو لہٰذا اس بنیاد پر جمعۃ المبارک اگلے رمضان کے تو سال بعد کا نا، انسان کو چاہیے کہ وہ ہر نماز کے وقت فوراً جناب اپنے کاروبار کو بند کرے، اپنی مصروفیات کو چھوڑ دے، فوراً مسجد میں حاضر ہو۔ کیوں جی؟ یار پتہ نہیں یار اگلی نماز نصیب ہوتی بھی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں اس وقت مجھے موت آ جائے، یہ نصیب بھی ہوتی ہے کہ نہیں۔ تو لہٰذا وقت کو برباد نہیں کرنا، لمبی امیدیں نہیں باندھنی۔ یہ جو ہمارا رویہ ہے نا کہ ہم تو اس قدر آگے چلے گئے نا کہ جناب جی رمضان کے اندر تو بڑا جوش ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، اور رمضان کے بعد ہم سب کچھ وہ جوش و جذبہ ختم کر چکے ہوتے ہیں، نمازیں چھوڑ چکے ہوتے ہیں۔ یہ تو ہم یہاں تک پہنچے ہیں نا، اور اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی ہم ڈکار نہیں لیتے، اتنا کچھ مطلب کہ نمازیں چھوڑنے کے بعد بھی ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ قربان جائیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ، کیا جناب ان کی شخصیت تھی، جناب کیا ان کا خوف خدا تھا۔ حضرت سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایسے صحابہ کرام علیہم رضوان کے آنسو جاری ہیں۔ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ محفل سے جب باہر نکلے نا تو باہر نکل کر آپ پتہ کیا کہہ رہے تھے؟ آپ کہتے ہائے حنظلہ ہلاک ہو گیا، ہائے حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ یہاں تک آپ کہہ رہے تھے کہ ہائے حنظلہ منافق ہو گیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا حنظلہ کیا ہو گیا کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں بیٹھ کر تم آئے ہو، تم کیسے کہتے ہو کہ میں منافق ہو گیا؟ آپ نے عرض کی کہ حضور کیوں نہ میں اپنے آپ کو منافق کہوں، کہ جب میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھا تھا تو مجھے دنیا کی فکر نہیں تھی، حضور کی بارگاہ سے اٹھا تو مجھے بیوی بچوں کی فکر آ گئی۔ لگے حضور یہ حالت کا بدلنا یہ منافقت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ مطلب صحابہ کرام علیہم رضوان نمازیں چھوڑنا تو یار یہ تصور ہی نہیں ہے نا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان صرف وہ کیفیت جو میرے محبوب کی بارگاہ میں بیٹھ کر آتی تھی اس کے تبدیل ہونے پر اپنے آپ کو منافق کہتے تھے، اور ہم تو جناب رمضان کے اندر جوش و جذبے کے ساتھ عبادات کر کے رمضان کے باہر سارے ختم کر کے گناہ کر کے پھر بھی اپنے آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے بڑھ کر مسلمان ہی کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا تو مسلمان ہی کوئی نہیں۔ تو لہٰذا یہ سوچنے کی باتیں ہیں کہ اگر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت بدلے تو آپ اپنے آپ کو منافق کے ساتھ تشبیہ دے دیں تو ہمارا جناب جی کیا حال ہوگا کہ ہم تو جناب پوری نمازیں پوری عبادات جناب جی ختم کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ماہ رمضان المبارک جو ہوتا ہے یہ اس لیے نہیں آتا کہ ایک مہینہ آیا تو اس میں سارا کچھ سٹاک کر لو جی، ایک مہینے کے اندر سٹاک کر لو پھر جناب جی پورا سال جناب جی آرام کرو جناب، یا ایک مہینے کے اندر سارے نیکیاں کر کے جناب جنت حاصل کر لو۔ تو جناب یہ بات ذہن میں رکھیے کہ مومن جو ہے وہ جنت کی لالچ میں عبادت نہیں کرتا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ہم جو عبادات کرتے ہیں اس کا جناب جی ثمر یہ جنت نہیں۔ اگر آپ کی یہ سوچ ہے نا کہ میں عبادات کر رہا ہوں تو کس لیے کر رہا ہوں؟ تاکہ مجھے جنت مل جائے، بس میں نمازیں پڑھ رہا ہوں تو جناب مجھے جنت مل جائے، تو آپ کی سوچ بہت چھوٹی ہے۔
اب بہت چھوٹی سوچ ہے. یارو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو عبادت گزاروں کے لیے اپنا دیدار رکھا ہوا ہے, تم جنت کی بات کرتے ہو یار, اتنی چھوٹی سوچ ہے. تو لہٰذا ہم جنت کی لالچ میں جناب عبادات نہیں کرتے, اور نہ یہ نیت ہونی چاہیے. نیت کیا ہونی چاہیے جناب؟ نیت کے اوپر جناب جی اعمال کا دار و مدار ہوتا ہے نا. نیت کے ذریعے کہ جناب اللہ تبارک و تعالیٰ جناب بندے کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. حضرت سیدہ رابعہ بصریہ سلام اللہ علیہا, آپ سے کسی نے کہا, اس نے کہا واہ مائی جی واہ واہ واہ, آپ تو بڑی نوافل پڑھتی ہیں, آپ کی جنت تو پکی ہے. ہاں مطلب کہ آپ کو تو پکی جنت ملنی ہے. کیوں جی؟ آپ کثرت کے ساتھ نوافل پڑھتی ہیں. آپ جلال میں آ گیا, آپ نے فرمایا تو کیا سمجھتا ہے میں جنت کے لیے نمازیں پڑھتی ہوں, میں جنت کے لیے نوافل پڑھتی ہوں؟ فرمایا نا نا نا, میرے محبوب نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, میں اس لیے زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھتی ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھوں, میرے محبوب کی آنکھیں زیادہ ٹھنڈی ہوں. تو مومن کی یہ نیت ہونی چاہیے عبادت کی کہ میں عبادت کیوں کر رہا ہوں, اس لیے کہ میرے محبوب خوش ہوتے ہیں. تو یاد رکھیے جب میرے محبوب خوش ہو گئے, والا سوف یعطیک ربک فترضی, پھر میرے رب نے میرے محبوب سے وعدہ فرمایا ہے کہ محبوب ہم نے تب تک آپ کو چھوڑنا نہیں ہے جب تک آپ راضی نہیں ہو جائیں گے. آج راضی نہیں ہو جائیں گے. اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ ہماری خاطر ہمیں راضی کرنے کے لیے پتہ کیا کریں گے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پگڑی مبارک رب کی بارگاہ میں رکھ دیں گے, اپنا سر مبارک رب کی بارگاہ میں جھکا دیں گے. آپ نے فرمایا میں اس وقت تک سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جناب بخشا نہیں جائے گا. ایک امتی بھی اگر جہنم میں رہ گیا اس وقت تک میں نے اپنا سر مبارک نہیں اٹھانا. تو یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ کب ہوگا جناب؟ جس وقت امتی جو ہیں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کریں گے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہمارے بارے میں چاہتے ہیں ہم ویسا بنیں گے. تو لہٰذا ماہ رمضان المبارک کے اندر جو عبادات آپ کر رہے ہیں, کم از کم ماہ رمضان المبارک جب چلا جائے اس کے رخصت ہونے کے بعد جناب پھر کم از کم 5 نمازیں تو بندے کو پڑھنی چاہیے نا. تاکہ دیکھیں نا کہ بڑے بندے کے پاس جب بندہ جاتا ہے نا تو اس کے پاس سے اگر کچھ خیرات مل جائے تو بلے بلے کس کی ہوتی ہے؟ دینے والے کی ہوتی ہے. اور اگر اس کے پاس سے کچھ نہ ملے, اور دوسری بات چھوڑے بڑے بندوں کی, ہمارے پاس اگر مہمان آ جائے اس کو جناب سکنجوی پلا دیں, آپ شربت پلا دیں, سارا کچھ پلا دیں, پر جب وہ جاتا ہے وہ کہتا ہے بوتل نہیں پوچھی اس نے. مطلب کہ جب بندہ بڑے کے پاس جائے تو اگر وہ نواز دے تو تعریف اس کی, اگر وہ نہ نوازے تو پھر بے عزتی بھی اس کی. تو مجھے بتاؤ نا یارو, یہ رب کا مہمان جو آیا, یہ برکتیں اور رحمتیں لے کر آیا, یہ ہمیں جناب عبادات کی طرف متوجہ کرنے کے لیے آیا. اب ماہ رمضان چلا گیا اور اگر بندہ بعد میں بے نمازی رہا تو بتا یار تو نے رمضان سے کیا حاصل کیا, تو نے کیا لیا رمضان سے, اور پھر وہ رمضان تجھے کیا دے کر گیا, تو نے اس کے دیے ہوئے تحفے کی کیا قدر کی ہے. تو لہٰذا ہم ماہ رمضان مبارک کی عبادت نہیں کرتے, ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں. جس وقت میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا وصال ظاہری ہوا نا, تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ یارو وہ صحابہ کرام علیہم رضوان جن کی بھوک اور پیاس دیدار مصطفیٰ سے مٹا کرتی تھی, جن کی جناب جی زندگی کے اندر چمک تب آتی تھی جب وہ محبوب کا دیدار کرتے تھے, آج میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ظاہری ہوا تو سب ٹوٹ گئے, سب ٹوٹ گئے جناب. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ جیسی شخصیت اور مضبوط شخصیت, آپ اس وقت اعلان فرما رہے تھے, آپ نے فرمایا کہ خبردار کسی نے کہا کہ میرے محبوب چلے گئے, اگر کسی نے کہا تو میں نے گردن اتار دینی ہے. یعنی اس قدر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ غمگین تھے ان حالات کے اندر. جب سارے جو ہے وہ ٹوٹے ہوئے تھے نا, تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جناب جی کھڑے ہوئے, آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا, آپ نے فرمایا فمن کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. آپ نے فرمایا او لوگو, او ہمت ہارنے والو سنو, اگر تم میں سے کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو سن لو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے, وہ چلے گئے. تو پھر ٹھیک ہے, اگر تم پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے پھر ایسے ہی رہو, چھوڑ دو ہمت, ٹوٹ گئی ہے ہمت تو چھوڑ دو جناب, سب کچھ چھوڑ کر بیٹھ جاؤ اگر تم محبوب کی عبادت کرتے تھے. لیکن ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت, فرمایا اگر تم اللہ کی عبادت کرتے تھے تو سنو میرا رب زندہ ہے, اس کو موت نہیں آنی.
اس کو موت نہیں آنی، چلو اٹھو۔ فرمایا کہ جناب اپنے آپ کو سب عبادات سے، اپنے آپ کو ہر طرح سے فارغ کر کر جو بیٹھ گئے ہو، تو کیا تم پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے؟ عبادت تو خدا کی ہوتی تھی، تو لہذا محبوب اگر رب کی بارگاہ سے آئے تب بھی عبادت خدا کی ہونی ہے، اگر محبوب رب کی بارگاہ میں جائے تب بھی عبادت خدا کی ہونی ہے۔ معاملات اور انداز بدل لینی چاہیے۔ تو لہذا بالکل اسی طرح جناب ہم عبادت خدا کی کرتے ہیں، رمضان کی نہیں کرتے۔ رمضان آئے یا نہ آئے ہم نے نمازیں پڑھنی ہی پڑھنی ہے، رمضان آئے یا نہ آئے ہم نے جناب قرآن پاک پڑھنا ہی پڑھنا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ اور یہ ہمارے بعض حضرات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں قاری صاحب دراصل مسئلہ یہ ہے کہ ماہ رمضان کے بعد مصروفیات بڑھ جاتی ہیں، ماہ رمضان کے بعد جو کام ہے نا وہ کام بڑھ جاتے ہیں، اس لیے جناب جو ہے نا وہ پھر نمازوں کے اندر کوتاہیاں آ جاتی ہیں۔ او یارو یہی تو امتحان ہے، اور یہی تو امتحان ہے کہ بندے کا دیکھیں نا، کہ میں جو یہاں پر بیٹھ کر کہتا ہوں کہ مجھ سے بڑا پہلوان کوئی نہیں جی، اب مجھ سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں، کون مانے گا؟ وہ کہے بابا اگر طاقتور اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے تو پھرا کھاڑے کے اندر، پھرا میدان کے اندر، میدان لگا، مقابلہ کر۔ اب جب جیتے گا تو پتہ چلے گا کہ جناب تجھ سے بڑھ کر بہادر کوئی نہیں ہے، تجھ سے بڑھ کر طاقتور کوئی نہیں۔ تو جناب اگر کام نہ ہو تو کیسے پتہ چلے گا کہ میرے نزدیک نماز کی اہمیت ہے یا کام کی اہمیت ہے؟ تو یہ تو امتحان ہے۔ اور یاد رکھیے کہ میرا رب جب آزماتا ہے نا، جب میرا رب آزماتا ہے تو پھر جو چیز ہمیں مصروف کرنے والی ہوتی ہے رب اس کی جو ہے وہ کثرت پیدا کر دیتا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ، چونکہ آپ شکار بھی کرتے تھے، صحابہ کرام علیہم رضوان شکار کے شوقین تھے، اور آپ فرماتے ہیں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احرام کی حالت میں اب شکار نہیں کرنا، احرام باندھ لیا، اب حرم کی سرزمین پر جناب آپ نے شکار نہیں کرنا۔ اب صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ جناب ایک تو ہم شکار کرنے کے شوقین تھے، پھر جناب جب ہم پر یہ پابندی لگی تو شکار ایسے ہمارے آگے پھر رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم خیموں کے اندر ہوتے تو جناب پرندے اور ہرنیں وغیرہ جناب ہمارے خیموں کے اندر آ جاتی، یعنی پہلے اسلحے کی ضرورت ہوتی تھی، تیر کی ضرورت ہوتی تھی شکار کرنے کے لیے۔ فرماتے ہیں کہ جب پابندی لگی تو اب شکار ہمارے سامنے پھر رہا تھا۔ کیوں؟ یہ رب کی طرف سے امتحان تھا کہ دیکھے تو صحیح اب صبر کون کرتا ہے، ہاں دیکھے تو صحیح جناب جی اب ثابت قدم کون رہتا ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے وہاں پر صبر کا دامن نہیں چھوڑا، وہاں پر جناب شکار بے شک سامنے تھا، ہاتھ سے پکڑنے سے وہ پکڑا جا سکتا تھا، لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان نے بتا دیا کہ جناب ہم اپنے لیے نہیں جیتے، ہم تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق جیتے ہیں، ہماری اپنی جناب اپنی ذات کے لیے تھوڑی ہوتا ہے کہ جناب میں یہ چاہتا ہوں، جناب میں یہ چاہتا ہوں۔ تو جناب اگر کام زیادہ آگے تو یہ امتحان ہے، میرا رب آزمانا چاہتا ہے کہ دیکھو پورا کتنا اترتے ہیں۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے پھر پورا اتر کے بتایا کہ جناب ہم یا باری تعالیٰ تیرے محبوب کے صدقے سے جناب ہماری ایسی تربیت ہو چکی ہے کہ اب ہمارے محبوب نے حکم فرما دیا، اب ہم نے اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے، اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے۔ تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا طرز عمل ہے۔ اور اس واقعہ کے اندر ایک اور بات سمجھ آئی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان وہ شکار کرنا چاہتے بھی تھے، پکڑنا چاہتے بھی تھے، لیکن پکڑا نہیں، شکار نہیں کیا۔ کیوں جی؟ اس لیے کہ جناب حرم پاک کا ادب ہے، حرم پاک کا ادب ہے کہ جناب اس حدود میں آ کر احرام جب باندھ لیا تو اب جوں بھی مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اب مجھے بتائیے نا کہ یہ جو مسجد نبوی شریف کے اندر جو ہمارے لوگوں نے حال کیا، جو حال کیا گیا وہاں پر، دیکھیں یار سیاسی معاملات آپ کے ہر جگہ پر ہیں جہاں مرضی ہے، لیکن مجھے یہ بتائیے نا کہ در مصطفیٰ کا اگر بندے کو ادب نہیں ہے تو پھر وہ کس کا با ادب ہے؟ وہ کس کا ادب کرنا چاہتا ہے؟ کہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جناب جی آپ بلند آواز کر رہے ہیں، اور ہمارے بعض جاہل لوگ کہہ رہے ہیں وہ جناب جی مسجد کے اندر نہیں تھا، وہ جہاں پر بازار تھا وہاں تھا۔ کیا تم نے قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا؟ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وہ لوگ جو میرے محبوب کو حجرے کے باہر سے آوازیں دیتے ہیں وہ تو بے عقل ہیں۔ کہتے ہو کہ جناب نہیں جی وہاں پر نہیں تھا، تو جناب جہاں پر بھی تھے مجھے بتاؤ نا، کیا تم پاکستان میں بیٹھے ہو میرے محبوب کا خبر کوئی نہیں؟
تم جو پاکستان میں بیٹھے ہو تو کیا میرا محبوب تمہارے درود کو سنتا نہیں؟ جب نظریہ یہ ہے تو جناب پھر یہ دیکھنا تھا کہ وہ زمین کون سی ہے جناب، کون سی سرزمین پر تم کھڑے ہو جناب، کہاں پر کھڑے ہو کر تم لوگ باتیں کر رہے ہو یار؟ یہ کیا تم مطلب کہ عجیب انداز ہے کہ وہ جگہ کہ جہاں پر جناب جی فرشتے بھی آتے ہیں تو وہ بھی باادب کھڑے ہوتے ہیں، وہ بھی ادب کے ساتھ آتے ہیں. اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں مسجد پاک میں کھڑا ہوا تھا تو جناب مجھے ایک دم کنکری لگی. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر کھڑے ہو کر مجھے اشارہ کر رہے تھے کہ ادھر آؤ. آپ فرماتے ہیں کہ میں حاضر ہوا، میں نے کہا جی حضور فرمائیے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو دو بندے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بلا کر لاؤ. آپ فرماتے ہیں کہ میں جو دو بندے بیٹھے ہوئے تھے نا مسجد میں ان کو بلا کر باہر لایا. آپ نے پوچھا کہاں کے ہو؟ انہوں نے کہا طائف کے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ بچوں اگر تم مہمان نہ ہوتے تو پھر میں تمہیں سزا دے کر بتاتا کہ میرے محبوب کی مسجد میں کیسے شور کیا جاتا ہے، میرے محبوب کی مسجد میں بیٹھ کر کیسے باتیں کی جاتی ہیں، پھر میں تمہیں سزا دے کر بتاتا کہ میرے حضور کی مسجد میں بیٹھ کر تم یہ کام کرتے ہو. اور جناب اس پر فخر کیا جا رہا ہے کہ جناب جی وہاں پر ہم نے یہ کر دیا تو فلاں کر دیا، اور لانتیوں ڈوب کے مر جانا چاہیے. ان کا تو کچھ نہیں بگڑا پر تمہارا سب کچھ بگڑ چکا ہے. ہاں سب کچھ بگڑ چکا ہے، کیونکہ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو میرے محبوب کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرنا، نہ وہاں پر جناب آپس میں ایک دوسرے کو جیسے پکارتے وہاں پر ایسے گفتگو اور پکارنا مت. کیوں؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اور نادانو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا. یہ ہے کہ جناب جی وہاں پر بجائے اس کے کہ جو کچھ ہو گیا یار میرے محبوب تو کریم ہے نا، کریم کا در ہے جناب، کریم کی بارگاہ ہے، معافی مانگتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور گستاخی ہو گئی، حضور غلطی ہو گئی معاف فرما دیجئے، پر نہیں، اس پر فخر کیا جا رہا ہے. اس پر فخر کیا جا رہا ہے اور طرح طرح کے جناب دلائل دیے جا رہے ہیں. ارے نادانو یہ تو وہ مقام ہے کہ یہاں پر حضرت سیدنا ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی آواز بھاری تھی. ہمیں سے بعض حضرات ہوتے ہیں نا کہ جن کی آواز کے اندر ایک روب سا ہوتا ہے، ایک سختی سی ہوتی ہے کہ مطلب وہ آرام سے بھی گفتگو کریں تو آواز ایسے لگتی ہے جیسے بہت سخت ہے، بہت بلند آواز ہے. تو حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت آپ نے یہ آیت سنی نا تو آپ گھر میں ٹھہر گئے اور گھر میں جناب جی رونے لگے. تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پوچھا، آپ نے فرمایا یار ثابت نظر نہیں آ رہا. تو صحابہ کرام علیہم رضوان آپ کے گھر گئے تو جا کر پوچھا تو دیکھا کہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے رو رو کر برا حال کیا ہوا ہے. پوچھا کیا ہوا؟ تو حضرت ثابت کہنے لگے تم نے پڑھا نہیں قرآن پاک کے اندر کہ رب نے فرمایا کہ میرے محبوب کی آوازوں کے میرے محبوب کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، تو میری آواز تو بلند ہے، تو یہ آیت تو میرے بارے میں لگتا ہے نازل ہوئی ہے. تو آپ کی آواز یہ فطری تھی، میرے محبوب کی بارگاہ میں آپ جان بوجھ کر آواز کو بلند نہیں کرتے تھے لیکن پھر بھی ڈر رہے تھے. کیوں جی؟ دربار مصطفیٰ ہے. باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر جبریل کو یہ کہتے ہوئے پایا گیا اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی تو عمر بر کا سرمایا گیا. ہاں یہ وہ در ہے جناب. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ 10 سال میں نے محبوب کی خدمت کی کہ میں ہر وقت محبوب کی بارگاہ میں رہا. آپ فرماتے کہ میں نے کسی صحابی کو نہیں دیکھا کہ انہوں نے محبوب کے دروازے کو ایسے کھٹکھٹایا ہو، کسی نے آ کر ایسے دستک دی. فرمایا 10 سال رہا، جو بھی میرے محبوب کی بارگاہ میں آئے اس نے اپنے پورے سے دستک دی ہے. ایسے انگلی کے جو پورے ہوتے ہیں نا اس انداز سے کھٹکھٹایا. کیوں جی؟ تاکہ میرے محبوب کی بارگاہ کی بے ادبی نہ ہو جائے، میرے محبوب کی بارگاہ کی جناب جی وہاں پر گستاخی نہ ہو جائے. تو جناب یہ اس قدر نازک بارگاہ ہے میرے محبوب کی بارگاہ میں جا کر، اور پھر جناب آپ یہ باتیں کریں اور آپ کو کوئی پوچھے بھی نہ. اور بابا ہم امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وارث ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ مسجد نبی شریف میں بیٹھے ہوئے تھے تو ابو جعفر منصور بادشاہ جو تھا وہ آیا اور آ کر آپ سے مسئلہ پوچھنے شروع ہو گیا. کہتے یہ مسئلہ کیسے ہے جی؟ تو آپ نے پتہ آگے سے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا یا امیر المومنین لا ترفع صوتک فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا امیر المومنین اپنی آواز کو میرے محبوب کی مسجد میں بلند نہ کرو. اس نے کہا کیا ہو گیا؟ فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا کہ رب فرماتا ہے کہ میرے محبوب کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرنا. تو جناب یہاں پر پتھروں کے پاس نہیں آیا، تو محبوب کی بارگاہ میں آیا ہے.
تو محبوب کی بارگاہ میں آئے، تو یار محبوب کی بارگاہ میں جا کر اپنی آوازوں کو بلند نہیں کرنا چاہیے، وہاں پر جناب جا کر اب دیکھیں نا کہ یہی تو امتحان تھا، اور جناب آپ کی جتنی بھی مخالفت ہے، جتنی بھی مخالفت تھی، آپ چاہتے تھے اس کو پکڑیں، لیکن ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ آپ پکڑنا چاہتے تھے پر آپ کے ذہن میں آ گیا نا یہ دربار مصطفیٰ ہے، ہاں یہاں پر بے ادبی ہو جائے گی، چھوڑ دو، یہ تو سیاسی جناب دشمن رہا نا، سگا باپ کا دشمن بھی اگر ہوتا تو جناب اس کو بھی پکڑنے کی اجازت نہیں تھی۔ ادب کا تقاضا یہ تھا، کیوں جی محبوب کی بارگاہ میں آئے، اس محبوب کی بارگاہ میں آئے کہ جن کی صاحبزادی کو جناب سواری سے گرا کر آپ کو شہید کیا گیا، یہ وہ بارگاہ ہے کہ جس بارگاہ کی جناب اس قدر توہین کی گئی کہ کندھوں پر کبھی اوجڑیاں رکھی گئی، کبھی میرے محبوب کی بارگاہ میں کپڑے ڈال کر کھینچے گئے، پر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کی سرزمین میں آئے تو آپ نے یہ نہیں کہا چونکہ یہ میرے دشمن تھے، آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، فرمایا نا آج کے دن کسی کو پوچھنا نہیں ہے، کسی کو نہیں پوچھ رہے تھے، محبوب کی بارگاہ میں جا کر جناب وہاں پر تمہیں اپنے سیاسی تعلقات نظر آتے ہیں، تو لہٰذا اچھا پھر یہ تھا کہ یار ایک ہوتا ہے کہ آپ کسی کو پکڑنا چاہتے ہیں، جھنجھوڑنا چاہتے ہیں، یاد رکھیے کہ محبوب کی بارگاہ میں یہ انداز قطعی طور پر قبول نہیں ہے، قطعی طور پر پسند نہیں ہے، لیکن اگر احتجاج کرنا ہی ہے اس کا انداز مختلف ہونا چاہیے، آپ اس کو باہر پکڑیں اور اس سے بات کریں، او ظالم، فرانس کے صدر کو تو مبارکباد دے کر یہاں پر حضور کو کیا منہ دکھانے آیا تو؟ یہ بات کرتا نا کہ جناب تو فرانس کے جو غصاخ ہے، ملعون ہے، اس نے میرے محبوب کی توہین کی ہے، توہین کر کے تو اس کی مبارکباد دے کر جناب کون سی تو محبت کا دعویٰ کرتا ہے؟ تو کیسے میرے محبوب کی بارگاہ میں آ گیا؟ اور تو یہ پتہ نہیں کہ میرے محبوب اکیلے نہیں، میرے محبوب کے بارگاہ میں شیر حضرت عمر فاروق بھی ہیں، ہاں یہ تو جناب صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو غیب رکھا ہوا ہے نا یہ اس کا تقاضا ہے، وگرنہ خدا کی قسم جو ہمارے کرتوت ہے نا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے باہر تشریف لا کر ویسے ہماری گردنیں کاٹ دینی تھی، آپ تو اتنا بھی برداشت نہیں کرتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، وہ ایک بزرگ نے جناب کتاب لکھی درود پاک کی، تو اس کے اندر درود پاک لکھا ہوا تھا اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک شخص وہاں پر بیٹھ کر پڑھ رہا تھا اور وہ پڑھ رہا تھا اللہم صلی علی محمد، تو ایک شخص نے کہا، اس نے کہا یار ایسے پڑھو اللہم صلی علی سیدنا، ہاں سیدنا یہ ساتھ لگاؤ، وہ کہنے لگا ایمی کتاب میں تو نہیں ہے، میں کیوں پڑھوں جناب، کتاب میں لکھا ہی نہیں ہوا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ کہہ کر چلا گیا۔ اب اگلی صبح آیا تو جناب جی حضرت صاحب کتاب پکڑ کے پڑھ رہے ہو اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ بزرگوں نے کہا کہ رات پڑھتا نہیں تھا تو اب چپ کیوں نہیں کرتا؟ اس نے کہا کیا بتاؤں جناب، جس وقت آپ چلے گئے تو میں سویا تو میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آپ نے ہاتھ میں خنجر پکڑا ہوا تھا اور میرے پیٹ پر رکھ کر فرمایا کہ او ظالم، کائنات کی ہر چیز جس محبوب کو سردار مانتی ہے تو کیوں نہیں مانتا؟ کائنات کا ذرہ ذرہ جس محبوب کو اپنا سردار مانتا ہے تو کیوں نہیں مانتا؟ تو جناب یہ غیب کا تقاضا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف نہیں لائے، وگرنہ جو کرتوت گھولے ہیں نا ہم نے میرے محبوب کی بارگاہ کے اندر، ہونا یہی چاہیے تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے اور سب کے سر قلم کر دیتے کہ جناب میرے محبوب کی بارگاہ میں جہاں پر صحابہ کرام علیہم رضوان جن کو جنت کی گارنٹیاں دے دی گئی، وہ بھی فرماتے تھے کہ ہم کبھی محبوب کی بارگاہ میں سر اٹھا کر ایسے نہیں بیٹھتے تھے، کیوں جی محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب ہے۔ تو یار جتنی بھی مخالفتیں ہیں وہ اپنے پاس رکھو، پر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی بے ادبی کرنے کا سوچنا بھی مت، اور خدارا اندھی محبتوں سے باہر نکل جاؤ، خدارا اور مومنو کیا ہو گیا تمہیں یار، کوئی تمہیں روٹی نہیں دیتا یار، کوئی تمہیں کپڑے نہیں دیتا، تم جناب بیانات کے پیچھے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما کر نہیں گئے کہ اکثر خطاب اور بیانات جادو ہوتے ہیں، انسان کو جناب اپنے اندر قابو کر لیتے ہیں۔ ہم سے سوال کرتے ہیں قاری صاحب یہ کیسے ہوگا کہ دجال سامنے ہوگا اور جناب بندے اس پر ایمان لے آئیں گے، اس کو خدا مان لیں گے، اور جناب ایسے ہوگا، یہ جو ہم نے ریت پکڑی ہوئی ہے نا اس انداز سے ہوگا کہ جناب ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ماہ رمضان المبارک کے اندر ناچ گانا کر کے خواتین کو بے پردہ کر کے پھر بندہ کہتے رہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ جناب قرآن پاک کی توہین نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ مسلمان کی بچی جس کے بارے میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب نے جناب کافر کی بیٹی کو جناب سر ننگا نہیں ہونے دیا،
اس کا سر بھی ڈھانپا، اور یہاں پر جناب جن کو ننگا سر اور ننگا بدن کر کے ان کو نچوا کر اور جلسے کا نام رکھا گیا امر بالمعروف۔ کیا یہ قرآن پاک کی توہین نہیں تو اور کیا ہے؟ مطلب کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود پھر بھی جناب اندھا دھند، مطلب کہ اس قدر محبت میں غرق ہوئے کہ محبوب کے در کا ادب بھی بھول گئے، اس در کا ادب بھی بھول گئے۔ یاد رکھنا کہ سکے ہمارے وہ بھی کوئی نہیں اور سکے تم بھی نہیں۔ ہاں جناب ہمارے دوستی کا اصول سادہ سا ہے، وہ کوثر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ بہت سادہ سا ہے اصول دوستی کوثر اپنا، جو ان سے بے تعلق ہوا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ یہ مت کوئی سمجھے کہ جناب جی اگر یہ بات کر رہے ہیں تو فلاں کی جناب سائڈ لے رہے ہیں یا فلاں کی بات کر رہے ہیں، نا جو میرے محبوب کا نہیں ہے وہ اگر میرا باپ بھی ہے تو وہ میرا نہیں ہے۔ ہاں شریعت نے اور اصول ہمیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جو باپ کو مکہ مارا تھا، کیوں مارا تھا؟ اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس امت کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر رحیم و شفیق بندہ کوئی نہیں۔ پر پوچھو نا کہ اے جناب ابوبکر بتائیے نا کہ باپ کو مکہ کیوں مارا؟ فرمایا اس لیے کہ میرے محبوب کی بارگاہ کی توہین کرتا ہے، میرے محبوب کی بارگاہ کی جناب بے ادبی کرتا ہے، تو لہٰذا یہ اس بات ذہن میں رکھیے کہ جو بھی محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی توہین کرے گا ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور اندھی محبتوں اور اندھی تقلیدوں سے نکلیے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، کل قیامت کے دن بندہ اپنے لیڈر کے ساتھ آئے گا، اپنے امام کے ساتھ آئے گا، اس کے ساتھ آئے گا جس کو وہ اپنا رہبر سمجھتا تھا۔ تو آج فیصلہ کر لینا، پھر ہاں آج جناب فیصلہ کر لینا کہ کل قیامت کے دن کس کے پیچھے چلنا ہے، کس کے پیچھے جناب آپ لوگوں نے کس کے لشکر کے اندر جانا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرء مع من احبہ، فرمایا کہ جو جس سے محبت کرے گا کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو آج دنیا کے اندر جناب محبت کو ناپے ایسے پاگلوں کی طرح، جناب ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے لیے کون لڑ رہا ہے، کون باتیں کر رہا ہے، ایسے جناب ایک دوسرے کے دست و گریبان، خاندان کے خاندان برباد ہوئے پڑے ہیں یار۔ آپس میں رشتہ داریاں ٹوٹ گئی، آپس میں تعلقات ختم ہو گئے، ایک دوسرے کو گالیاں دے کر اپنی زبانوں کو گندا کر لیا، اور تمہارے جناب لیڈروں کو پتہ بھی نہیں ہے، اور جتنا وقت تم نے ان پر برباد کیا اس کا کچھ حصہ میرے محبوب پر درود پاک پڑھ کر تو دیکھو۔ میرے محبوب فرماتے ہیں کہ میں اس کو جانتا بھی ہوں، پہچانتا ہوئی ہوں، اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں۔ ہاں تو یار محبت ان سے کرو نا، حضور سے محبت کرو کہ جنہوں نے جناب دنیا میں بھی کام آنا ہے اور قبر میں بھی کام آنا ہے۔ لہذا اندھی محبتوں سے نکلو۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی سچی محبت کا تقاضا یہی ہے کہ جو میرے محبوب کا غلام ہے وہ اگر موچی بھی ہے تو وہ ہمارا امام ہے، اور اگر میرے محبوب کا غلام نہیں لیکن وہ وقت کا وزیر اعظم بھی کیوں نہ ہو، وہ ہمارے جوتے کی نوک پر ہے، اس کی وقت اس کی اوقات کوئی نہیں ہے۔ اس بنیاد پر کہ یہ سبق ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان پڑھا کر چلے گئے ہیں، یہ سبق ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان بتا کر چلے گئے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں صحیح معنوں میں دین متین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔